امریکہ نے ایران پر بنکر بسٹر بموں اور میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ فردو، نیتنز اور اصفہان کی 3 جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ کر کے امریکہ بھی اسرائیل کی ایران پر مسلط کردہ جنگ میں شامل ہو گیا۔ برطانوی اخبار کی تفصیلی رپورٹ کے مطابق تاریخ کے سب سے بھاری روایتی بم گرانے کا فیصلہ واشنگٹن کے مقامی وقت کے مطابق شام 7 بجے کیا گیا۔ B-2 بمبار طیاروں کا جھنڈ میزوری کے وائٹمن ایئر فورس بیس سے لمبی پرواز کے لیے اڑا۔ راستے میں کئی بار B-2 بمبار طیاروں کی فضا میں ری فیولنگ کی گئی۔ جب یہ انتہائی جدید اسٹیلتھ بمبار طیارے اپنے ہدف کے نزدیک پہنچے تو اس کی مدد کے لیے گائیڈڈ میزائلوں سے لیس امریکی بحریہ کی آبدوز بھی پوزیشن لیے ہوئے تھی۔ بحیرہ عرب میں متعدد جنگی بحری جہازوں کا فلیٹ بھی تیار تھا، جس میں ہر جہاز کے پاس 154 وار ہیڈز لدے تھے۔ سچویشن روم میں جب فوجی کمانڈرز کے درمیان ٹرمپ نے حملے کا فیصلہ لیا تو وہاں نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر تلسی گبارڈ نہیں تھیں، جنہوں نے رپورٹ کیا تھا کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے نہیں جا رہا۔ جمعے کو اسٹیلتھ بمبار طیاروں کی روانگی خفیہ نہیں تھی۔ اطلاعات تھیں کہ یا تو یہ جہاز گوام کے اینڈرسن ایئر بیس جا رہے ہیں یا پھر ڈیاگو گارشیا، جہاں سے انہیں آنے والے دنوں میں ممکنہ حملے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ایک دن پہلے ہی تو ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ ایران کے خلاف جاری اسرائیل کی جنگ میں شمولیت کا فیصلہ وہ 2 ہفتوں میں کریں گے۔ پھر پتہ چلا کہ گوام یا ڈیاگو گارشیا میں جہازوں کے اترنے کی علامتیں دراصل دھوکہ دینے کی ایک کوشش تھی۔ برطانوی اخبار کے مطابق ٹرمپ چاہتے تھے کہ ایران پر حملے کی کارروائی صرف امریکہ کی اپنی ہو، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ B-2 بمبار طیارے کہیں سٹاپ اوور نہیں کریں گے اور لگاتار 37 گھنٹے کی فلائٹ لیں گے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا کو آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے لیے گو اہیڈ دے دیا گیا۔ اس کے بعد گھنٹوں B-2 بمبار طیارے خاموشی کے ساتھ اڑتے رہے۔ ہر جہاز کا عملہ 2 پائلٹس پر مشتمل تھا۔ باری باری پائلٹ اپنی نیند بھی پوری کرتے رہے۔ جب B-2 بمبار حملے کے لیے تیار تھے تو انہیں فضاؤں میں 4th اور 5th جنریشن کے فائٹر جیٹس نے اپنے حفاظتی حصار میں لیا تاکہ ایرانی جہازوں کے ممکنہ حملوں سے B-2 بمبار کو محفوظ رکھا جا سکے۔ ایران میں رات کے 2 بجے اندھیرے میں یہ سارے طیارے ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ آگے فائٹر جیٹس تھے، ان کے پیچھے B-2 بمبار۔ امریکی طیاروں کے جھنڈ کو ایرانی فضائیہ یا ریڈار سے کوئی مزاحمت نہیں ملی۔ مرکزی حملہ فردو پر کیا گیا، جبکہ نیتنز پر حملے میں صرف ایک B-2 بمبار نے حصہ لیا۔ چند منٹوں میں 6 B-2 بمبار طیاروں نے 30,000 پاؤنڈز کے بنکر بسٹر بم فردو پر گرائے۔ یہ بم فردو کے جوہری تنصیب کی مضبوطی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح گرائے گئے کہ جہاں ایک بم گرایا گیا وہیں دوسرے طیارے نے دوسرا بم گرایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایک بم پوری طرح تباہی نہ پھیلا سکے تو دوسرا بم مزید گہرائی میں جا کر تباہی کو یقینی بنائے۔ اقوام متحدہ کے نیوکلیئر انرجی ادارے کے سربراہ رفال گروسی فردو کی جوہری تنصیب کا دورہ کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فردو کی تنصیب تقریباً آدھے میل کی چٹانوں کے نیچے ہے۔ کارروائی کر کے B-2 بمبار طیارے جس خاموشی سے ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوئے تھے اسی خاموشی سے ایران سے باہر نکل گئے۔ امریکہ کے نیشنل ٹیررزم ایڈوائزری سسٹم نے تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے نے کہا ہے کہ الرٹ میں کسی مخصوص دھمکی کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن ایرانی ہیکرز کی طرف سے امریکی نیٹ ورکس پر ہلکی سطح کے سائبر حملے ہو سکتے ہیں۔ تھریٹ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ سائبر حملہ آور امریکی نیٹ ورکس پر حملے کر سکتے ہیں۔ استنبول میں اسلامی تعاون تنظیم کے 2 روزہ اجلاس نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر کے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ خطے کی خطرناک صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا اور اسرائیلی حملوں کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ OIC نے علاقائی صورتحال پر وزارتی رابطہ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق OIC وزارتی گروپ بین الاقوامی اور علاقائی فریقین کے ساتھ باقاعدہ رابطے قائم کرے گا۔ یہ رابطے کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کی حمایت اور ایران کے خلاف جارحیت کو روکنے کے لیے ہوں گے۔ مشترکہ اعلامیے میں مطالبہ کیا گیا کہ بین الاقوامی برادری اس جارحیت کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے اور اسرائیل کو اس کے جرائم پر جواب دہ بنائے۔ OIC اعلامیے میں ایران پر ہونے والے امریکی حملوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ایران کی درخواست پر بلایا گیا۔ پاکستان، چین اور روس نے ایران کی درخواست کی حمایت کی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے لیے پاکستان، چین، روس کی مجوزہ قرارداد میں مشرق وسطی میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کے مشیر علی شام خانی نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا ہے کہ یہ مان بھی لیا جائے کہ جوہری تنصیبات مکمل تباہ ہو گئیں تب بھی کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، افزودہ مواد ابھی بھی محفوظ ہے۔
ایران کی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی۔ ایران کی اعلیٰ سیکیورٹی قیادت پارلیمنٹ کے فیصلے کی حتمی منظوری دے گی۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز بند کیے جانے کی تجویز کے بعد عالمی شپنگ لائنز میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ شپنگ لائنز کے مطابق آبنائے ہرمز پر جہازوں کی سیکیورٹی پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، صورتحال کو جانچتے ہوئے فیصلہ کریں گے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی زیر زمین فردو جوہری تنصیب میں امریکی حملے سے ہوئے نقصان کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ فردو جوہری تنصیب کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ فردو اور دیگر ایرانی جوہری تنصیبات کے جائزے کا جلد موقع ملے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایران پر امریکی حملوں کی مذمت کی ہے۔ وزیراعظم نے ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ امریکی حملوں میں ان تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جو عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے تحفظات کے تحت تھیں۔ حملے IAEA کے قانون اور دیگر بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت ایران کو دفاع کا حق ہے۔ وزیراعظم نے امن کے لیے فوری مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ ایرانی صدر پزشکیان نے یہ ایران کے لیے پاکستان کی حمایت کو سراہا اور ایران کے عوام اور حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے حکومت اور پاکستان کے عوام بشمول عسکری قیادت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس نازک موڑ پر امت کے درمیان اتحاد قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاکستان کی امریکہ کے لیے فارن پالیسی میں تضاد کا اعتراف کر لیا۔ خواجہ آصف نے تسلیم کیا کہ ایک طرف ٹرمپ کے لیے نوبیل انعام کی سفارش کرنا اور دوسری طرف ایران پر امریکہ کے حملے کی مذمت کرنا تضاد ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں اینکر پرسن شہزاد اقبال سے گفتگو میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کے لیے نوبیل انعام کی سفارش اس لیے کی گئی کیونکہ ٹرمپ نے پاک بھارت کشیدگی ختم کرانے میں کردار ادا کیا۔ اس تناظر میں ان کی سفارش کا جواز بنتا ہے۔ اس حملے سے چند گھنٹے پہلے ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ریکمنڈیشن سائن کر کے بھیجی کہ ہم اس کو نوبل پیس ایوارڈ دینا چاہتے ہیں یا ہم اس کے حق میں ہیں۔ تو میں صرف سوال میرا یہ کہ کیا ہم نے اس میں جلد بازی کی، کیونکہ امریکہ تو اندیا دے رہا تھا کہ اس ایران جنگ میں ہم انوالو ہو سکتے ہیں، اور کل جہاں ہم ان کو ریکمنڈ کر رہے تھے آج ہم اسی وزارت خارجہ جو وہ اس کو کنڈیم کر رہی ہے۔ نہیں، میں دیکھیں، میں آپ کی جو بات جو جہاں میں اس سے I tend to agree کہ اس میں ایک کانٹریڈکشن آپ کو نظر آ رہی ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن ہمارے لیے جو پاک بھارت ریلیشن شپ میں جو امریکہ نے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ہمیں سوٹ کرتا ہے، وہ ہمارے لیے جو ہے سود مند ثابت ہوا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے ان کا نام ریکمینڈ کیا ہے وہ ایک ریلیونس رکھتا ہے، وہ اس کی ایک لاجک، اس کی ایک جو ہے آرگومنٹ اس کا بنتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے، کیونکہ آج حالات ٹوٹیلٹی میں چینج ہوئے نا، ہم نے تو ایک ٹرانزیکشنل بات کی ہے کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہمارے اس علاقے میں امن کے لیے۔ دیکھیں اس میں ایک بڑی فائن سا پوائنٹ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے صلح کرائی ہے یا ٹرمپ نے جنگ بند کرائی ہے، بھارت انسسٹ کرتا جا رہا ہے کہ نہیں ٹرمپ کا کوئی تعلق نہیں، ٹرمپ کا کوئی تعلق نہیں، ہم نے خود آپس میں بیٹھ کے صلح کی ہے۔ یہ ہماری فیور میں جاتا ہے، بٹ ناٹ ویٹ اسٹینڈنگ دا کرٹیسزم، آئی اسٹل بلیو کہ ہم نے جو ہے ایک کوئڈ پرو کو کے طور کے اوپر، کیونکہ ہی وشز ٹو بی نامینیٹڈ، وہ بڑا اوپنلی کہتے ہیں کہ نہیں کوئی نامینیٹ کرتا، تو ہم نے ایک اس چیز کو جو وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہماری طرف ایک نیوندرا تھا، وہ ہم نے اتارنے کی کوشش کی۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے خلاف عوام نے احتجاج کیا۔ ہزاروں افراد نے ریلی نکالی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی احتجاجی ریلی میں شرکت کی۔ ریلی میں شریک افراد نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے اور ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں کی مذمت کی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ فیصلہ کرنے کے لیے صرف چند سیکنڈز تھے کہ بھارت کی طرف سے پاکستان پر چلایا گیا میزائل جوہری ہے یا نہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ایسے وقت میں جب پاکستانی فوج کو یقین تھا کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں، ہم نے جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی، کیونکہ امریکہ نے یہ کمٹمنٹ کی کہ پاکستان اور بھارت تمام تنازعات پر غیر جانبدار مقام پر بات چیت ہوگی۔
ایران کے ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافے کا خدشہ ہے۔ امریکی ادارے بلومبرگ کے مطابق ایران پر اسرائیل حملوں کے آغاز کے بعد سے برنٹ خام تیل کی قیمت 11% بڑھ